اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج بروز جمعرات 23 شوال 2 مئی ایکسپریس اخبار کے آج ایک کالم سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایکسپریس کے میں چھپنے والا مذمت سہروردی زور قلم کے عنوان سے نظام انصاف اور مداخلت کا پہلو، آج کل یہی بحث چل رہی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا جو ہے ڈنکا بج رہا ہے، وہ اسی کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور سب دنیا کی نظریں بھی انہی پر لگی ہوئی ہیں کہ یہ اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے۔ ناظرین، سوچنے والی بات ہے، اگر 9 مئی کے مجرمان کی سہولت کاری کسی نے کی ہے اور مداخلت کی ہے، اور ان ججوں سے مداخلت کی، کیونکہ آپ ایسے کریں نا، آپ ناظرین، آپ اسلام آباد، پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے 9 مئی کے بعد دیکھ لیں کہ ان ججوں نے کس قسم کے فیصلے کیے۔ کیا انہوں نے 9 مئی کے مجرمان کو سزائیں دیں اور انہیں جیلوں میں بند رکھا یا ان کی سہولت کاری کی؟ کیا یہ جو فیصلے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور پشاور ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے، ان ججوں نے انہوں نے کیے 9 مئی کے لوگوں کو جو رعایتیں دی، جو سہولتیں کی ان کی، اور جو عطا بندیال نے جو عمران نیازی کو جو سہولتیں دی اور جو اس کی جو سہولت کاری کی، یہ سب نیچے سے یہ تینوں ہائی کورٹز اور عطا بندیال یہ ایک پیج پر تھے، اور ان لوگوں نے 9 مئی کے مجرموں کو سزا نہ دینے کا عہد کر لیا کہ ہم نے ان کو سزا نہیں دینی، ہم نے فوج کو نیچا دکھانا ہے، جبکہ چیف آف آرمی سٹاف کا موقف اور پوری جی ایچ کیو کا موقف اور جنرل اور کمانڈرز کا موقف کہ 9 مئی کے مجرمان کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور 9 مئی کے مجرمان کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور یہ کوئی 9 مئی کا واقعہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی کوئی غلط کیس بنا ہو، ساری دنیا نے دیکھا کہ لاہور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا، لاہور وہاں شہداء کی یادگاروں کو جلایا گیا، حتیٰ کہ مسجد کو بھی جلایا، مسجد میں پڑے قرآن شریفوں کو بھی جلا دیا گیا، اور کور کمانڈر کی وردی اتار کے باہر ہینگر پہ ٹانگ کے اور گاڑی پہ چڑھ کے ساری دنیا کو دکھائی گئی کہ ان کی کمر اتنی ہے اور یہ ایسی ہیں اور یہ ایسے ہیں، اور یہ چھپ گئے، اور یہ ساری دنیا نے دیکھا۔ پھر میاں والی ایئر فورس بیس پر جو حملہ ہوا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا۔ فیصل آباد، سرگودا اور پنڈی اور جی ایچ کیو کے آئی ایس آئی کے دفتروں پر جو حملے ہوئے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کیسے ہے یہ والا؟ تو پھر ان مجرموں کو مطلب ہے کہ یہاں تو کوئی کسی کا سر پھاڑ دے تو جج اس کی ضمانت نہیں لیتا۔ یہ تو صاف اور واضح کیس تھے یہ والے، تو سارے جتنے بھی تھے۔ تو کیا مطلب ہے کہ ان ججوں سے ایک سوال ہے، یہ بھی ان ججوں سے پوچھنا چاہیے، بالخصوص یہ جو 6 جج ہیں جنہوں نے کہا کہ مداخلت ہو رہی ہے، ان 6 ججوں سے یہ اس مداخلت کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ سہولت کاری جو ہے 9 مئی کے مجرمان کے خلاف آپ کو اپروچ کیا گیا اور آپ کو پریشرائز کیا گیا کہ 9 مئی کے مجرمان کو نہ چھوڑا جائے، آپ نے تو چھوڑ دیے، یا کہ آپ کو 9 مئی کے مجرمان کو چھوڑنے کے لیے پریشرائز کیا گیا کہ آپ 9 مئی کے مجرمان کو سزائیں نہ دیں اور آپ ان کی ضمانتیں لیں؟ تو دونوں میں سے کون سی بات سچ ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ نا، کس قسم کے لوگوں نے آپ کو اپروچ کیا؟ تو کرتے ہیں آغاز مذمت سہروردی کے کالم سے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ عدلیہ میں مداخلت کے لارجر بینچ کی دوسری سماعت بھی مکمل ہو گئی۔ سماعت کے حوالے سے ہر کوئی اپنی رائے دے سکتا ہے، لیکن ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔
ابھی اس لیے کوئی بھی رائے قائم کرنا مشکل ہے۔ ابھی دیکھنا ہے کہ آگے سماعت کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ تاہم ابھی تک کی سماعت بھی کافی دلچسپ ہے۔ کچھ جج صاحبان کی یہ رائے بھی سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی شکایت پر آنکھیں بند کر کے سخت کارروائی کی جائے۔ ان کے نزدیک یہ طے کرنا بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا انہیں ان کی شکایات ہی ان کی سچائی کا ثبوت ہے۔ اس لیے آنکھیں بند کر کے ملک کے حساس اداروں کے خلاف کارروائی شروع کر دینی چاہیے۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹس کے بعد ملک کی دیگر ہائی کورٹس نے بھی عدلیہ میں مداخلت روکنے کے حوالے سے تجاویز دی ہیں۔ یہ تجاویز بھی قوم کے سامنے آنی چاہیے تاکہ قوم کو بھی علم ہو سکے کہ ہمارے ہائی کورٹس کے جج صاحبان عدلیہ کہ میں مداخلت روکنے کے حوالے سے کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں۔ یہ تجاویز سامنے آئیں گی تو ان کے بارے میں رائے دی جا سکے گی۔ ابھی تک جو خبر آئی ہے اس کے مطابق تو ہائی کورٹس کے جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کی توثیق کی اور اس معاملے میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ بہرحال حمایت و یکجہتی اپنی جگہ، معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا تجاویز دی گئی ہیں یہ زیادہ اہم بات ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ عدلیہ میں مداخلت روکنے کے لیے ہائی کورٹس کے پاس بھی وہی اختیارات ہیں جو سپریم کورٹ کے پاس ہیں۔ ہائی کورٹ کے جج کے پاس بھی مداخلت روکنے کے وہی اختیارات ہیں جو سپریم کورٹ کے جج کے پاس ہیں۔ ہائی کورٹس بھی کام کر سکتی ہیں جو سپریم کورٹ سے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو سو موٹو سپریم کورٹ نے خط پر لیا ہے وہی سو موٹو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی لے سکتی تھی۔ تجاویز لاہور ہائی کورٹ نے بھی دی ہیں، ان پر عمل لاہور ہائی کورٹ خود بھی کروا سکتی تھی۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ عدلیہ میں مداخلت روکنے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس کوئی خاص ایسے اختیارات ہیں جو ہائی کورٹس کے پاس نہیں ہیں، اور سپریم کورٹ کوئی ایسا حکم دے سکتی ہے جو ہائی کورٹس نہیں دے سکتی۔ اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹس کے جج صاحبان کا سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ یہ کام خود نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ملبہ سپریم کورٹ پر ڈال دیا۔ ویسے تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک محاذ رائی چل رہی ہے، لیکن یہ کیوں ہے؟ میری رائے میں جس بات کے لیے عدلیہ میں مداخلت کی بات کی جا رہی ہے اس میں پاکستان کے عام شہریوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پاکستان کے عام آدمی کے مقدمات کے لیے کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اگر پاکستان کی عدلیہ عام آدمی کو انصاف نہیں دے سکتی تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ ہی ضمن مداخلت کا ایشو ہے۔ اگر ملک کی عدالتوں میں لاکھوں مقدمات زیر التوا ہیں تو اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر عالمی انڈیکس میں پاکستان کی عدلیہ کا مقام بہت نیچے ہے تو اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ وکیل کرنے کے بجائے جج کر لیا جائے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا قصور ہے؟ اگر ججز کے پاس دوسرے ممالک کے گرین کارڈ نکل رہے ہیں تو اس میں بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اگر ججز کے خاندانوں کے پاس دوسرے ممالک کی شہریت ہے تو اس میں بھی کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ کیا لوگوں کو یہ سوال جائز نہیں کہ اگر عدلیہ ایک اقامے پر ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کر سکتی ہے تو سیاسی جج کے گرین کارڈ کو جائز کیسے قرار دے سکتی ہے؟ نظام انصاف میں کرپشن اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ یا حساس اداروں کا کیا قصور ہے؟ اگر انصاف بک رہا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی حساس اداروں کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عدلیہ کی زبوں حالی کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں عدلیہ کو خود ہی اٹھانی ہوگی۔ جہاں تک مجھے سمجھ ہے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا تنازع تحریک انصاف کے چند مقدمات پر ہے۔ اگر بات کو مزید سادہ کیا جائے تو 9 مئی کے ملزمان کے ساتھ ترجیحی سلوک کا تنازع ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس طرح 9 مئی کے ملزمان کو ریلیف ملا ہے شاید اسٹیبلشمنٹ اس کو جائز نہیں سمجھتی، جس طرح جی ایچ پاکستان کی عوام بھی اس کو جائز نہیں سمجھتی۔ جس طرح جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والوں کو ریلیف ملا اسٹیبلشمنٹ اس پر ناراض ہے، عوام بھی ناراض ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس کو جائز نہیں سمجھتی۔ سادہ بات ہے
جس طرح شہر یار افریدی کو ضمانتیں دی گئی، اس پر بات شروع ہوئی ہے۔ عدلیہ اور بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کے بعد جس طرح چند سیاسی لوگوں کو ریلیف دیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ٹھیک نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک 9 مئی کے ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں، عدالت کے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے مقدمات کے سوا دیگر مقدمات میں مداخلت کی بات نہیں کی گئی۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی جانب سے تحریک انصاف کو غیر معمولی انصاف دیا گیا ہے۔ راتوں کو عدالتیں کھول کر انصاف دیا گیا۔ میرے اور آپ کے لیے تو رات کو عدالتیں نہیں کھولی جاتی۔ فلسفہ قانون کے مطابق انصاف یکساں انصاف کے ترازو پر پورا نہ اترتا ہو، غیر معمولی انصاف ہے۔ اگر ایک سیاسی جماعت سمجھے کہ اس کے مقدمات میں عدلیہ کا انصاف کچھ اور ہے اور اب اس کی مدمقابل سیاسی جماعت کے لیے انصاف کا معیار کچھ اور ہے تو اسے بھی غیر معمولی انصاف ہی کہیں گے۔ اگر ایک جماعت کو ضمانت نہیں ملتی رہی اور دوسری کو راتوں رات کو مل رہی ہے تو اس کو بھی یکساں انصاف نہیں کہیں گے۔ عام آدمی کے لیے تو کسی ڈی سی کو توہین عدالت میں سزا نہیں دی جاتی، لیکن ایک مخصوص سیاسی جماعت اور 9 مئی کے ملزمان کے لیے دی جاتی ہے۔ تو سوال تو ہوگا، اگر ہم فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہیں تو ججز کی سیاست میں مداخلت کے بھی خلاف ہیں۔ اگر ایک سیاستدان کے لیے عدلیہ کا معیار کچھ اور ہے اور دوسرے سیاستدان کے لیے معیار کچھ اور نظر آئے تو اسے بھی سیاست میں مداخلت ہی سمجھا جائے گا۔ مداخلت چاہے ہم خیال بینچ کی شکل میں ہو، مانیٹرنگ جج کی شکل میں ہو، رات کو عدالتیں کھول کر ضمانتیں دینے کی شکل میں ہو، ایک سیاسی کھلاڑی کے لیے آئین سے تجاوز فیصلے بھی مداخلت ہے۔ اس لیے مداخلت کی ہر شکل بند ہونا چاہیے۔ ایک جیسے مقدمات میں کسی کو سزا دینا اور کسی کو ریلیف دینے کے حوالے سے جواب دہی کا میکنزم ہونا چاہیے۔ یہ تھا مزمل سہروردی صاحب کا کالم۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔